اور آخری بات، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بادشاہ سفر کرے تو اس کے وزیر مشیر آ کر ساتھ جاتے ہیں نا، وزیر مشیر آ کے بتاتے ہیں بھی بادشاہ سلامت ادھر گئے ادھر گئے یہاں گئے وہاں گئے۔ کوئی مالک افسر بندہ سفر کرے تو ساتھ کے صحافی ہوتے ہیں، ساتھ اس کے خادمین ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا مالک ادھر گیا اس سفر بتاتے ہیں آگے، اور بھئی ادھر عجب بات ہے، ادھر کمال کی بات ہے کہ سفر بندے نے کیا ہے، بتا مولا رہا ہے، سفر بندے خاص نے کیا ہے، بتا احکم الحاکمین رہا ہے کہ لوگوں سن لو میرے محبوب نے سفر کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ نہیں تھے جب آپ نے سفر کیا، جو آ کر بتاتے، کیونکہ حضور نے سفر کیسا کیا اس کو بخوبی جانتا ہے تو وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اللہ کی ذات نہیں بتایا۔ اگر آپ کہیں جبریل ساتھ تھے، سفر معراج میں کون تھے ساتھ؟ جبریل تھے۔ میں کہتا ہوں سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے تھے۔ لو دنوت انملۃ لاحترقت، آپ نے کہا سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہ اگر میں یہاں سے ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا لاحترقت، میں جل جاؤں گا۔ اے محبوب یہاں سے آگے کا سفر آپ تنے تنہا کیجیے۔ حضور وہاں تک گئے جہاں تک کسی کی عقل پہنچ سکتی نہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اپنا دیدار کروایا، آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اے محبوب میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور کہتے ہیں مالک میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے رہ نہ جائے، سارے جنت میں چلے جائیں، میں تب جا کے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے جو کو سنا اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔